سلامی بلے باز جس پر پورے بھارت کو ناز ہوتا ہے کہ انشاءاللہ وہ بالکل فائنل میچ جیت کر کے آئیں گے، وہ بہترین سلامی بلے باز جناب دل خیر آبادی اسٹیج پر پرجمان جلوہ افروز ہیں، جن کی زیارت عظمیٰ سے آپ مستفیض ہو رہے ہیں۔ ان کو اس وقت تک میں نہیں آپ کے سامنے پیش کروں گا جب تک کہ آپ کی زبان میں بول نہ آ جائے، جب تک آپ چہچہانے کے موسم میں نہ جائیے اس وقت تک میں ان کو نہیں بلاؤں گا۔ آئیے محفل کے اندر جو یہ مردنی چھائی ہوئی ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کی مردنی دور کرنے کے لیے کوئی عظیم مقرر کی ضرورت پڑے گی اور کوئی عظیم مقرر کو بلایا جائے جو آپ کی بیماری کو پرکھ کر آپ کا صحیح علاج کر سکے۔ تو آئیے میں اس پروگرام کی اگلی کڑی یعنی خطابت کی دنیا میں قدم رکھتے ہوئے آپ حضرات کو خطابت کی دنیا میں لے جانا چاہتا ہوں۔ خطابت وہ شے ہے جو لمحوں میں قرنوں کا سفر کرتی ہے اور نہ جانے یہاں سے وہاں چلی جاتی ہے اور آپ حضرات کی تصورات اور تخیلات کو نہ جانے کہاں سے کہاں لے جا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ اسے خطابت کے نام سے ہم آپ جانتے ہیں۔ خطابت کی سب سے بڑی خوبصورتی اور خوبی یہ ہے کہ انسان کو ہمت اور حوصلہ اور طاقت اور پرواز کا صلہ سکھاتا ہے، جس کے ذریعے مقرر ہزاروں اور کروڑوں کے مجمع میں جب بیٹھ جائے تو پوری انسانیت کے ذہن و دماغ کو اپنے طرف کشش کر لیتا ہے، مرکوز کر لیتا ہے۔ آئیے ان تمام باتوں کا ہنر رکھنے والا مقرر حضرت مولانا عبد الکریم صاحب چترویدی سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور رگوید، اجروید، شاموید، بائبل کے تعلق سے ہم سامعین کے دلوں کو محظوظ فرمائیں۔ حضرت والا سے میں گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خطاب نایاب سے ہم سامعین کے دلوں کو محظوظ فرمائیں انشاءاللہ۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن ربكم واحد وأباكم واحد أو كما قال عليه الصلاة والسلام اوم بھرگوشبہ تتسریترورینیم بھرگو دیوش یدھیمہی ہیو یو نہ پرچودیات اندرم مترم روربم گردوانم اگیان تکیت محمد نکاشم ویدایم تدوری انتادم شانتی پربھوتم پرچھتی کشناوتارتاریارت پرتھوی مدھیم انسنکیارتم بلوصدانم پرتھوی صدی سرب انباسن پرسن پرسوسن۔ سمجھ میں آیا؟ آگیا جو وشنو یس کے بیٹے سو وتیمہ کے دلارے ہیں، جو وشنو یس کے بیٹے سو وتیمہ کے دلارے ہیں، جو وشنو یش کے بیٹے سو وتیمہ کے دلارے ہیں، وہی انتم رشی شہر مکہ میں پدھارے ہیں، وہی انتم مہارشی شہر مکہ میں پدھارے ہیں۔ جیا آدیش جس نے ہی مالک بھکتی کا، دیا آدیش جس نے ہی مالک بھکتی کا، وہی نردھن کے داتا ہے ارنتوں کے سہارے ہیں، وہی نردھن کے داتا ہے ارنتوں کے سہارے ہیں۔ کیا جس کی بھوشوانی سبھی نبیوں رسولوں نے، کیا جس کی بھوشوانی سبھی نبیوں رسولوں نے، وہ کھجوروں کی چٹائی پر ہر جیون کو گزارے ہیں، کھجوروں کی چٹائی پر جیون کو گزارے ہیں۔ کوئی سائل کبھی دربار سے خالی نہیں لوٹا، کوئی سائل کبھی دربار سے خالی نہیں لوٹا، دیا اور کرپا شیل
دیالو اور کرپاشیل شاہدی ہمارے ہیں، دیالو اور کرپاشیل شاہدی ہمارے ہیں۔ بیٹھے ہوئے معزز و معطر علماء کرام اور دور دراز سے آئے ہوئے ہمارے متروں ایوم سجنوں، اللہ رب العزت والجلال کا احسان و کرم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت والجلال نے ہم سب کو تھوڑی دیر کے لیے دین کی باتیں سننے اور سنانے کی توفیق دی۔ اللہ رب العزت والجلال سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو حق کہنے، حق سننے اور حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں یہ دعا کرتا چلوں، جتنے بھی لوگ اس مجمع کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ان تمام مجمع کے اندر بیٹھنے والے کو، مجمع کے اندر سننے والے کو، مجمع کے اندر سنانے والے کو، مجمع کے اندر حصہ لینے والے کو، مجمع کے اندر تعاون کرنے والے کو، اگر آج اس فقیر کو یہ تمام کے تمام مجمع اگر اجازت دے تو یہ فقیر یہ اعلان کرتا چلے، اے پروردگار عالم، یعنی ان تمام والوں کو اس پروگرام کے صدقے میں تو جنت والا بنا۔ دوستو آئیے میں آگے بڑھتا ہوں اور میں ایک دل و دماغ کے اندر جو ہمارے ہندو بھائیوں کی اور ہمارے مسلم بھائیوں کے دل و دماغ کے اندر جو بات پیوست ہو چکی ہے، جو بات رچ اور بس گئی ہے، آج میں اس کو دور کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور کیا ہوا کہ آج ہمارے ہندو بھائیوں کے دل و دماغ کے اندر یہ بات پیوست ہو چکی ہے، رچ اور بس چکی ہے، تو رامپور کے ہندو مسلم بھائیوں یہاں سے پیغام لے کر جاؤ، ایک سندیش لے کر جاؤ اور اس لڑائی کو ختم کرو۔ آج ہمارے ہندو بھائیوں کے دل و دماغ کے اندر یہ بات پیوست ہو چکی ہے، یہ بات رچ اور بس چکی ہے کہ ہمارے پڑوس میں رہنے والے ہمارے مسلم بھائی وہ ہمارے دشمن ہیں، اور ہمارے پڑوس میں ہمارے ہندو بھائی وہ ہمارے دشمن ہیں۔ یاد رکھو کہ رامپور ڈہرو کے نوجوانوں نہ تو وہ ہمارے دشمن ہیں نہ ہم اس کے دشمن ہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہ وہ تمہارے دشمن ہیں اور نہ تم ان کے دشمن ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا ایھا الناس ان ربکم واحد واباکم واحد، اے لوگوں تمہارے رب ایک ہے، تمہارے پرمیشور ایک ہے، تمہارے پرماتما ایک ہے، تمہارے برہما ایک ہے۔ وہ کیسے؟ جہاں سے یہ پوری سنسار چلی، جہاں سے یہ پوری دنیا چلی، میرے دوستو، جس کو ہم اور آپ حضرت آدم علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں، آدی مانو کہا، آدی کہا، جہاں سے پوری سنسار چلتی ہے اور آپس میں بھائی بھائی کہلانے کے قابل بن گئے۔ بلکہ تاریخ شاہد ہے اسی ہندوستان کے سرزمین پر جب ہندو مسلم بھائیوں نے یکتا کا پیغام دیا تھا اور ان انگریزوں سے لڑائی لڑی تھی، انگریزوں کے چھکے چھڑا دیے تھے اور علامہ اقبال کو کہنا پڑا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا، ہاں سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گل ستا ہمارا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیٹھ رکھنا، ہندی ہے وہ، ہندی ہے ہم وطن ہے، ہندو ستا ہمارا، ہندی ہے ہم وطن ہے، ہندو ستا ہمارا، بلکہ وہ ہمارے بھائی ہیں اور ہمارے اور آپ کے خدا بھی ایک ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا ایھا الناس ان ربکم واحد، تمہارے رب ایک ہے، تمہارے پرمیشور ایک ہے۔ بلکہ میں نے یجوروید کے اندر پڑھا، یجوروید کے اندر لکھا ہوا ہے یکو جگدیشورا یکو جگت گرو سرو اوتار ست سرو دھرم گرم ست سمتا سمبلن پراتنا، کہا کہ یکو جگدیشورا، جگدیشورا ایک ہے، اس سنسار کا بنانے والا، اس سنسار کا رچیتا، جس نے اس سنسار کی رچنا کی ہے، جس نے تمام انسانوں کو بنایا، جس نے تمام مخلوقات کو بنایا، وہ کیول اکیلا ہے۔ اور اس وید کے اندر آگے لکھا ہے یکو جگت گرو، سنسار کا گرو ایک ہے، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور اسی منتر کے اندر لکھا ہے یکو جگدیشورو سرو اوتار ست، جتنے بھی اوتار آئے، جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی اوتار اس دنیا کے اندر اپستھت ہوئے، تمام کے تمام اوتار، تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام اور جتنے بھی دھارمک کتابیں، دھارمک پستکیں اس زمین پر نازل ہوئی، وہ تمام کے تمام گرنتھ ہیں اور دھارمک کتابیں سچی ہیں۔ تو آؤ رامپور کے نوجوانوں، ہندو مسلم بھائیوں، آؤ اسی پرمیشور کی، اسی ایک خدا کی ہم لوگ پرارتھنا کریں، اسی کی ایک پوجیہ پرارتھنا کریں۔ انشاءاللہ ہم اور آپ اگر پرارتھنا کریں گے، پوجا کریں گے تو صرف ایک ایشور کی، صرف ایک اللہ کی کریں گے انشاءاللہ۔ بلکہ میں نے کتابوں کے اندر پڑھا ہے
یکم صد بھی پرا بہدا بدلتی، وہ ایک ہی ہے لیکن دنیا والوں نے اسے مختلف طریقے سے پکارا. جس طریقے سے پانی ہوا کرتا ہے، پانی کو ہم لوگ ہندی کے اندر جل کہتے ہیں اور عربی کے اندر اسے معون کہا جاتا ہے اور فارسی کے اندر اسے آب کہا جاتا ہے اور انگلش کے اندر اسے واٹر کہا جاتا ہے. دنیا والوں نے اسے مختلف ناموں سے پکارا. کسی نے ایشور کر کے پکارا، کسی نے پرمیشور کر کے پکارا، کسی نے برہما کر کے پکارا، کسی نے اللہ کر کے پکارا، کسی نے خدا کر کے پکارا. اور قرآن بھی سرکار کر کے کہہ رہا ہے الرحمان، اسے اللہ کر کے پکارو یا رحمان کر کے پکارو. اس کے بہت سارے صفاتی نام ہیں. اس لیے ہم اور آپ اگر عبادت کریں گے، بھکتی کریں گے تو صرف ایک خدا کی کریں گے، اس کے علاوہ اور نہیں کریں گے. بلکہ شری کرشنا جی کے ماننے والے چاہنے والوں نے یہ پوچھا شری کرشنا جی سے کہ بتائیے کہ ہمارے آتما کو شانتی کہاں ملے گی، میرے دلوں کو سکون کہاں ملے گی؟ تو شری کرشنا جی نے کیا کہا تھا؟ کہا تمہیں وشرن گچھا سرو بھاونے بھارت تتر پرسادہ تو پران شانتی، پران شانتی. اگر تم اپنے دلوں کو، اپنے آتما کو شانتی چاہتے ہو تو تمہیں کہیں اور تمہارے آتما کو شانتی نہیں ملنے والی ہے. تبارک و تعالی ایک ایشور پرماتما کے چرنوں میں جاؤ گے تبھی تمہارے آتما کو شانتی ملے گی، تبھی تمہارے شانتی ملے گی. اس کے علاوہ کہیں اور شانتی نہیں مل سکتی. اگر آج ہم سے اور آپ سے پوچھ لے کوئی کہ تم جس خدا کی عبادت کرتے ہو، جس خدا کی پرارتھنا کرتے ہو، جس خدا کی تم بھکتی کرتے ہو، کیا تم نے اس کو دیکھا ہے؟ سوال نہیں بن پائے گا، جواب نہیں بن پائے گا. اور اگر آپ سے پوچھے کہ تمہارا ایشور، تمہارا پرماتما اس وقت کیا کر رہا ہے اور تمہارے پرماتما سے پہلے کون تھا، تو ہمارے ہم سے اور آپ سے جواب نہیں بن پائے گا. تو نوجوانوں، رامپور کے نوجوانوں یاد رکھو، اگر ہم سے اور آپ سے کوئی پوچھے کہ تمہارا پرمیشور، تمہارا پرمیشور کیا تم نے اس کو دیکھا ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو، جس کی تم عبادت کرتے ہو، جس کی پرارتھنا کرتے ہو، جس کی تم پوجا کرتے ہو، ہمیں اور آپ کو یہ جواب دینا ہے ہم نے اس کو دیکھا نہیں ہے. بلکہ اپنے دور کے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ نے بھی کہا تھا اے خدا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں تیرا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بہت اصرار کیا، کی طرف سے آواز آئی کہ اے موسیٰ اگر تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے، اگر تو میرا دیدار کرنا چاہتا ہے، اگر تو میرا مشاہدہ کرنا چاہتا ہے تو اے موسیٰ تم پہاڑ پر آ جاؤ. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دور پہاڑ پر بلا کر اپنی تجلی کو نازل کر دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کی تجلی کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے. اور قرآن نے نقشہ کھینچ دیا وَقَرَّ مُوسَىٰ صَعِيدًا، خدا دکھائی نہیں دیتا. اگر اس روئے زمین پر کوئی یہ کہے کہ ہم نے خدا کو دیکھا ہے تو وہ کبھی سچا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اپنے دور کی جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی خدا کو نہیں دیکھ پائے. دوسرا جواب دینا ہے وہ اجنما ہے، اس کو کسی نے جنم نہیں دیا ہے. ہم اور آپ جنما ہیں، ہم کو اور آپ کو کسی نے جنم دیا ہے. ہمارے ماتا پتا ہیں، اس کے ماتا پتا نہیں ہے. دوسرا جواب یہ دینا ہے. اور تیسرا جواب یہ دینا ہے اسے کبھی موت نہیں آئے گی، وہ جیسے ازل میں تھا ویسے ابد میں رہے گا. شریمد بھاگوت گیتا ادھیائے نمبر 10 اور شرف 3 کے اندر لکھا ہے یومان جوانا دن چے ویکتی لوکے میں حشورم اسمبھوڈھس ویستی سرو پاپی ہی پر مجھتے. یہ جب 3 سوال کے جو جوابات دے دیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ وید کہتا ہے، مول منتر کہتا ہے سرو پاپی ہی پر مجھتے، وہ تمام پاپوں سے مکتی ہو جائے گا، وہ تمام پاپوں سے مکتی ہو جائے گا. جو ایسا مانے گا، کیا مانے گا؟ وہ دکھائی نہیں دیتا، وہ اجنما ہے اور اسے موت نہیں آئے گی. جو اس طریقے کا مانے گا سربا پاپ ہی پر مجھتے، اس کے تمام پاپ جھڑ جائیں گے. اس لیے نوجوانوں یاد رکھو ہندو مسلم بھائیوں، ایشور پرماتما ایک ہی ہے، 2 نہیں ہے. بلکہ دگوید کا ایک منتر ہے یکم برہما دوتی ناستی نیناستی کنچن ناستی
برہم ایک ہے، ایشور ایک ہے، پرماتما ایک ہے، دو نہیں ہے، تین نہیں ہے، چار نہیں ہے، ایک ہے، اسی کی عبادت کرنا ہے، اسی کی پرارتھنا کرنا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں نبی سے کہا، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، آپ دنیا والوں میں بتا دیجئے، آپ دنیا والوں میں یہ گھوشنا کر دیجئے، قل هو اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے اور اللہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ سب اس کے محتاج ہیں، لم یلد ولم یولد، اور نہ اس کے لڑکے ہیں نہ اس کی لڑکی ہے اور نہ وہ کسی سے جنا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے برابر۔ میں ایک آواز کھینچ رہی ہے، تھوڑا آواز ساتھ میں دے رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق کہنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔